الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقام الحدود فی المساجد ولا يستقاد فيها رواہ احمد و ابو داود بسند ضعیف۔ سیدنا حکیم بن حزام، حکیم بن حزام ان کی کنیت تھی ابو خالد، اور ان کا تعلق تھا قریش کے قبیلہ اسد سے، اور یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کے بیٹے تھے، اور ان کا شمار اشراف قریش میں ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے واقعہ فیل سے 13 سال قبل۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ 54 ہجری یا اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر وفات پائی، اور ان کی عمر 120 سال تھی۔ 60 سال انہوں نے جاہلیت میں گزارے اور 60 سال اسلام کے اندر گزارے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، اور چاروں کو اللہ رب العالمین نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے نوازا ہے کہ تمام کے تمام بیٹے ان کے صحابی تھے، اور خود بھی صحابی تھے، صحابی رسول تھے۔ تو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقام، نہیں قائم کی جائے گی، لا تقام، نہ قائم کی جائے، الحدود، حدود، حدود یہ حدن کی جمع ہے، اور لغوی معنی اس کا ہوتا ہے روکنا، اور اسی سے زمین کی حدود جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین کی حد لگا دی جاتی ہے تو اس میں دوسروں کا دخل نہیں ہوتا، وہ روک دیتی ہے کہ یہاں پر اب دوسرے ممالک والے وہ دخل نہیں دیں گے۔ شریعت اسلامیہ میں حد اس شرعی سزا کو کہتے ہیں جس کو خود شریعت نے گناہوں کی تکفیر کے لیے مقرر کیا ہو، تاکہ انسان سے جو گناہ ہوا ہے اس کے گناہ کا وہ کفارہ بن سکے، اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہو تاکہ وہ بھی گناہ سے باز آ جائیں۔ حدود 4 قسم کے جرائم پر اسلام نے رکھی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 چوری، نمبر 3 بدکاری کی تہمت لگانا، اور نمبر 4 ڈاکہ۔ جہاں تک تعلق ہے شراب کی وجہ سے جو حد لگتی ہے، کیا اس کو حد کہتے ہیں یا نہیں، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ تو صحیح یہی ہے کہ شراب پینے کی سزا کو حد نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح مرتد کو جو قتل کیا جاتا ہے، جو مرتد کی سزا قتل ہے، اس کو بھی حد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اگر مرتد گرفتار ہونے کے بعد وہ ارتداد سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن زنا، چوری، بدکاری کی تہمت لگانے والا، یہ ایسے جرائم ہیں کہ جب آپ نے ان کے عاصی کے اوپر، گناہ گار کے اوپر قدرت پالی ہے تو اس کے تائب ہونے کے باوجود وہ اس سے ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے قصاص کو بھی حد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے 4 چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، اس کے اندر معافی نہیں ہے، باقیوں کے اندر کیا ہے، معافی نکل آتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ان کو حدود نہیں کہا جائے گا۔ لا تقام الحدود، حدود قائم نہیں کی جائے، فی المساجد، مساجد میں، فی المساجد،
مساجد میں حدود کو قائم کیوں نہیں کرنا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب حد قائم کی جائے گی تو اس کے جسم سے جو خون وغیرہ نکلے گا اس کی وجہ سے مسجد کے ناپاک اور گندہ ہونے کا ڈر ہے، اور پھر جس کو سزا مل رہی ہوگی وہ شور کرے گا، واویلا کرے گا، اس سے مسجد کا جو ماحول ہے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے منع فرمایا کہ لا تقام الحدود، حدود قائم نہیں کی جائے، فی المساجد، مساجد میں، ولا یستقاد، اور نہ ہی قصاص لیا جائے گا، فیہا، اس میں، ولا یستقاد، اور نہ ہی قصاص لیا جائے گا۔ یہ قصاص بالسیف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تلوار کے ذریعے سے جو قصاص ہوتا ہے۔ ولا یستقاد فیہا، رواہ احمد و ابو داود بسند ضعیف، اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، لیکن ضعیف سند کے ساتھ۔ اس کے متعلق جتنی بھی مرویات ہیں، یعنی اس مسئلے کے متعلق، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ وہ چاہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہو، یا عبداللہ بن عمر سے مروی ہو، جبیر بن مطعم سے ہو، واصلہ بن اسقا سے ہو، یا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کسی سے بھی وہ روایتیں جو موجود ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ روایات وہ ضعف سے خالی نہیں ہے۔ مزید اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کی جو یعنی کہ اس حدیث کی جو جنہوں نے تخریج کی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے مزید اس کے اندر حکم نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے کہ مساجد کے اندر حدود اور قصاص کو قائم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں معاملات مسجد کی تطہیر و تنظیف کے خلاف ہیں اور مسجد کی تعظیم و تشریف کے بھی خلاف ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حدود جو ہیں یہ ثابت ہیں، لیکن حد مسجد میں نہیں قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ قصاص کا بھی اس حدیث کے اندر جو ہے ثبوت ملتا ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، تو اس لیے اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلے گا۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو پھر یہی مسئلہ نکلتا ہے کہ مساجد میں حدود قائم نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال پھر بھی جو ہے جب حد یعنی نافذ کی جائے وہ مسجد سے باہر کرنی چاہیے، مسجد کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ جو علتیں میں نے آپ کو سامنے رکھیں وہ علتوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو اس وجہ سے باہر حد کو قائم کرنا کیا ہے؟ یہ لازم ہے، ضروری ہے، مسجد کے تقدس کو بچاتے ہوئے، مسجد کی تنظیف و تطہیر کا خیال رکھتے ہوئے باہر ہی ہمیں جو ہے حدود اور قصاص قائم کرنا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں، اصیبہ کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچایا گیا، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ زخم لگنا، خاص طور پہ وہ زخم جو تیر لگنے سے انسان کو زخمی کر دے۔ اصیبہ سعد، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا۔ یہاں پر سعد سے مراد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور ان کی اپنے قبیلے کے اندر بہت زیادہ عزت تھی، بہت زیادہ ان کو مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا۔ غزوہ خندق جو کہ 5 ہجری میں ہوا، اس خندق کے اندر ان کو ایک انجانہ تیر لگا، جس کی وجہ سے ایک ایسا زخم لگا جس کے بعد اتنا خون بہتا ہے کہ انسان فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جب تک بنو قریظہ کی بدعہدی کو نہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، ان کے انجام کو، کہ اللہ مجھے موت نہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی ہاتھوں ان کا فیصلہ بھی کروایا۔ تو اسی سعد، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا یوم الخندق، خندق والے دن، فضرب علیہ، پس مارا۔ مارا سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے مارنا، بلکہ یہاں پر لگانا مراد ہوگا، ٹھیک ہے۔ فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی علیہ السلام نے لگوایا ان کے لیے خیمتن، ایک خیمہ، فی المسجد، مسجد میں، یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خندق کے دن زخم لگا تو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ہی ان کا کیا لگوا دیا؟ خیمہ لگوا دیا،
کیوں؟ لیعودہ من قریب، تاکہ ان کی عیادت کر سکیں قریب سے، یعنی پاس ہوں گے تو عیادت کر سکیں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ مسجد کے اندر خیمہ نصب کر سکتے ہیں۔ ویسے تو مطلب ہوتا ہے جب ہم اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں نا، اس وقت خیمے لگائے جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی خیمے مسجد میں لگائے جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، جس بندے کے لیے خیمہ آپ لگا رہے ہیں وہ اس کا اہل بھی ہو، یعنی وہ معززین کے اندر اس کا شمار ہوتا ہو، قوم کے شرفاء کے اندر اس کا شمار ہوتا ہو۔ ہر کسی کے لیے اگر ہم مسجد کے اندر مریض کے لیے خیمہ لگاتے جائیں گے تو پھر وہ زیادہ اذیت اور تکلیف کا باعث بنے گا۔ اور دوسرا ہے کہ جب خیمہ لگایا جائے تو نمازیوں کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مسجد آلودہ بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے زخم وغیرہ سے، اس کی یعنی ناپاکی وغیرہ سے۔ اور چوتھا، اس خیمے کی غرض بھی جو ہے درست ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ان کا خیمہ کیوں لگوایا تھا، تاکہ ان کی قریب سے عیادت کر سکے۔ اور اس حدیث کے اندر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھیں کتنی خصوصیت کے ساتھ نوازا، اور آپ علیہ السلام کا امت کے ساتھ دیکھیں شفیقانہ برتاؤ، حسن سلوک صحابی کے ساتھ۔ اور پھر یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ مریض کی عیادت کرنا کیا ہے، مشروع ہے، اور ایسا مریض جو صاحب فراش ہو۔ البتہ جو ہلکے پھلکے مرض ہوتے ہیں جس کے ساتھ لوگ چلتے پھرتے ہیں، اس میں اگر عیادت نہ بھی کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بندہ صاحب فراش ہو جائے تو اس وقت تو اس کی عیادت کرنا ضروری ہے۔ مریض قریب ہوں تو اس کی عیادت کیا ہے، آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو پہلی حدیث کے اندر جو مسئلہ ہم نے پڑھا، حدود مسجد کے اندر قائم نہیں کرنی، اور نمبر 2، دوسری حدیث کے اندر ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر زخمی کو مسجد کے اندر اس کو خیمہ لگا دیا جائے، اس کا علاج معالجہ کیا جائے تاکہ لوگ اس کی آ کر عیادت کر سکیں وہاں پر قریب سے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد کے اندر خیمہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی مسجد کے اندر ظاہر خیمہ لگے گا، وہ بندہ وہاں پر کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، سارے معاملات ہوں گے، تو یہ کیا ہیں، جائز ہیں۔ واللہ اعلم۔